آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لجپالا میں وقت گزارا رو رو کے تیرے ہجر نو پانی پیش کراں نینا دیا جوگاں جو کے لکھ وار جرب اس دھرتی تے موقع دے وے آبن جاون دا لکھ وار میں آ کے مر جاواں لکھ وار میں آ کے مر جاواں تیرے نام تو صدقے ہو کے کسی ادارے نے ایس او پیز پہ عمل کیا تھا تو وہ صرف پرائیویٹ تعلیمی ادارے تھے. ہم اسی طرح آج بھی اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اس وبا سے بچنے کے لیے اس وبا سے احتیاط کرنے کے لیے جو بھی آپ ایس او پیز کے اناؤنس کریں گے انشاءاللہ پرائیویٹ ادارے منوعاً اس پہ عمل کریں گے اور جتنا ممکن تعاون ہوا وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کریں گے. تمام دوستوں کا میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ بڑے ہی شارٹ نوٹس کے اوپر وہ تشریف لائے اور خاص طور پر ریحان کا کہ وہ بڑے موٹیویٹر رہے اس سارے پروگرام کے لیے. تو انشاءاللہ یہاں بیٹھ کے ابھی ہم دوستوں سے تجاویز لیتے ہیں کہ اس کو اور فردر کیسے آگے موو کرنا ہے. ابھی کچھ دوست کم ہیں تو اس لحاظ سے ہمارا یہاں پہ اس وقت جو ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی ہے کہ باقی تمام جو ادارے ہیں یا سکول باقی ٹریفک ہے یا باقی کاروبار زندگی ہیں وہ کھل گئے ہیں. تو ایک سب سے ضروری چیز جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بے شک پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یا گورنمنٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ تعلیم دشمنی کیوں ہو رہی ہے, ان کو کیوں کھلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو ہمارا آج کا ایجنڈا یہی ہے. اس کے اوپر تمام دوست اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں. ہمیں ایک لفظ پچھلے چند مہینوں سے سننے میں آ رہا ہے مافیا کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں کیوں مافیا کہا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پرائورٹیز جو ہے نا ان کو ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا کہ ہماری پرائورٹیز جو لوگوں کے زبانوں سے سننے میں آتی ہے, جو زبان صد عام ہے, وہ ایون کہ ہمارے وزیر مشیر بھی جو ہیں وہ یہی ذکر کرتے ہیں فیس کا. بھائی فیس کی پرائورٹی سیکنڈری پوزیشن پہ ہے, فیس پرائورٹی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں سارے باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بڑے مقدس پیشے سے وابستہ ہیں, تو فیس پرائورٹی نہیں ہے. نمبر 1 پرائورٹی یہ ہے کہ ہمارے طالب علم جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھروں میں وہ تعلیم نہیں دی جا سکتی جو اسکول یا ادارہ دیتا ہے, جو ٹیچر دیتا ہے گھروں میں کیسے. اور دوسرا ہم جس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں فار فلنگ ایریا ہے, یہاں پہ اگر آپ ای لرننگ کی طرف بھی جائیں تو وہ رسپانس نہیں ہے. کر کے کئی دوستوں نے کر کے بھی دیکھا ہے ای لرننگ کی طرف سٹیپ اٹھایا لیکن وہ رسپانس پیرنٹس کا نہیں ہے یا بچوں کا نہیں ہے یا انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے لیے بھی اگر باقی اداروں کے لیے ایس او پیز بنائے جا سکتے ہیں تو تعلیمی اداروں کے لیے بھی ایس او پیز بنا دیں.
ہم ان ایس او پیز پہ بنوان، اور بلکہ باشعور طبقہ ہے یہ سارے کا سارا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ ان ایس او پیز کو باقی اداروں، باقی دکانوں، باقی کاروباروں کی نسبت بہتر انداز سے، بہتر طریقے سے وہ فالو کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ ہماری یہ جو آواز ہے آج پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی آواز جو ہے نا حکام بالا تک پہنچے گی، اور ہم انشاءاللہ اپنا ریکارڈ اس سے زیادہ زوراور طریقے سے انشاءاللہ 2-4 دن میں مشاورت کے ساتھ وہ باہر بھی کریں گے. یہ ہماری ایک پریس کانفرنس سمجھ لیں کہ آج کا یہ جو ایجنڈا تھا ایک پریس کانفرنس تھا، اور اس کے اندر تجاویز دوستوں کی آئیں گی، تو ان تجاویز کو ایک حتمی لاحہ عمل اختیار کر کے تو اس کو آگے فردر بھی موو کیا جائے گا. بہت شکریہ. ان ساری باتوں سے یا جو جب سے یہ کرونا کا مرض آیا ہے، جو دیکھنے میں آیا، تجربے میں بات آئی ہے، یہ آئی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے. کبھی جولائی کی ڈیٹ ملتی ہے، کبھی جون کی، کبھی اگست کی، اور ابھی سننے میں آ رہا تھا کہ شاید سپٹمبر تک اسکول بند رہیں گے. جتنا ایس او پیز پر ہمارا پرائیویٹ سیکٹر عمل کرتا ہے اتنا گورنمنٹ سیکٹر بھی عمل نہیں کرتا. جو گورنمنٹ کے جتنے بھی ایس او پیز ہیں، یا اے پی ایس میں جو ہوا تھا، اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد جتنا پرائیویٹ سیکٹر نے عمل کیا اتنا کسی اور نے عمل نہیں کیا. اور دوسری یہ چیز ہے کہ یہ ہمارا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، صرف پرائیویٹ سیکٹر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایک مشترکہ مسئلہ ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے، ہماری جو بچے ہیں، وہ گھروں کے اندر رہ رہ کے اپنی لائن سے ہٹ رہے ہیں. ان کی تربیت کا مسئلہ، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے. بچے تو ایک ہفتہ چھٹی کر لیں تو وہ ان کے پاس کچھ نہیں رہتا. تو یہاں پہ تو 3 ماہ ہو گئے ہیں بچے گھروں کے اندر فارغ ہیں، اور باقی جو ہمارا دوسرا سسٹم ای لرننگ ہے یا آن لائن کلاسز ہے، وہ اس ریموٹ ایریا میں میرے خیال میں کامیاب نہیں ہے، جیسے دوستوں نے بتایا بھی ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں، یا ٹیچرز کی سیلری ہے، تو یہ سارے مسائل گورنمنٹ کے، ہم ریاست کے اندر ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو ریاست سے باہر نہیں ہے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو حل کرے، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرے. یہ نہیں ہے کہ ہم ریاست سے باہر ہیں کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو تو ان کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ریاست، جو گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے، اس کو حل کرے، پرائیویٹ سیکٹر کو بٹھائے، ان کے مسائل کو سنے. تو اس لیے یا تو گورنمنٹ کے پاس یہ لائن آف ایکشن ہے کہ ستمبر میں کرونا ختم ہو جائے گا. جہاں تک انٹرنیشنل سروے ہے یا ڈیٹا ہے، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ 2021 تک بھی رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال تک اسکول ادارے بند رہیں گے؟ نہیں، بلکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک ہیں تو ان کے اندر بھی انہوں نے ایک ایس او پیز بنائی ہیں، اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج رہے ہیں، ساتھ ساتھ اسکول میں آ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ 1 سال کے لیے ہم گھروں کے اندر بیٹھ جائیں تو بچوں کا کیا بنے گا. تو یہ تو ایک صریحاً تعلیم دشمنی ہے کہ جس میں ایک لاہے پراپر طریقہ کار سے جو ہے وہ اداروں کو بند کر کے، خواہ وہ گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، تو بچوں کو فارغ کیا ہوا ہے. ان کو اس نہج پہ لانا، ان کی تعلیم پہ توجہ دینا، ان کی کریکٹر بلڈنگ کرنا، پھر بھی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اس لیے گزارش یہی ہے کہ سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں. ایک تو بڑی خوشی ہوئی کہ سارے اکٹھے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی اکٹھے رہیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ایسی کوئی اسٹریٹجی اپنائی جائے. دوسرا ہمارے یہ جو اپنے وزیر ہیں مذہبی امور کے، جب یہ اسمبلی میں جاتے رہتے ہیں، ان سے بھی ملنا چاہیے تاکہ یہ ہماری طرف سے وہاں پہ آواز اٹھائیں، یہ مسئلہ پیش کریں تاکہ اس کا کوئی حل نکلے. تو میں یہی گزارش کروں گا آخر میں بھی کہ یہ ہمارے وزیر تعلیم ہیں ڈاکٹر مراد راز صاحب، ان کو اپنی اس انا سے نکلنا چاہیے کہ جو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے خلاف ایک انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، ہٹ درمی کا مسئلہ بنایا ہے، اس سے نکلنا چاہیے اور ان کو بٹھا کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا انفرادی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک سائٹ کا پرائیویٹ سیکٹر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، پوری ملک و قوم کا مسئلہ ہے. اس لیے دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آج بھی اور نیکسٹ بھی جب ٹائم ملے تو ضرور اس میں لاہے عمل مرتب کیا جائے اور منسٹر صاحب سے بھی ملنے کی کوشش کی جائے، اور اسی طرح اور دوسرے جو ہماری پرائیویٹ ایسوسی ایشن ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہا جائے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے. اور ضروری بھی تھا. آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ یار دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ خاموشی سے جو بیٹھا ہے اس کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں کر رہا. جیسے کہ تاجران برادری وہ خاموشی سے بیٹھی، انہوں نے کہا بند. 2 دن انہوں نے انتظار کیا، تیسرے دن
ان کے ہاتھ میں فیصلہ آ گیا کہ جی کھول سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی ایک ٹائمنگ ایڈجسٹ کی تھی، ٹھیک ہے کہ جی یہ اپنا 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک یہ اپنی مارکیٹ کھول سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا جی ہمیں یہ منظور نہیں ہے، اگلے دن یہ فیصلہ آ گیا نہیں جی یہ فل کر سکتے ہیں اپنا. مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کی وہ کوئی کسی قسم کی مضبوط کہہ لو کہ کوآرڈینیشن نہیں ہوتی زیادہ تر، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نکلا جا رہا ہے. دوسری دلال صاحب نے ایک بات کہی مافیا کے حوالے سے، یقین جانیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کے دوران نا، حالانکہ ہم پورا سال پیرنٹس کے ساتھ پورا کوآپریٹ کرتے ہیں فیسوں کے حوالے سے، یا جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں فائنینشیل طور پہ ہم ان کو پورا ریلیف دے کے ان کو مطلب کہ کامیاب تک کرواتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ مرحلے یہ 2 ماہ کے دوران کہ ہر فیس بک آئی ڈی پہ جی مافیا، اسکول مافیا، انتہائی تکلیف دہ یہ ورڈ جو ہے وہ لگتا تھا کہ یار ہم میں سے تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ایک خاص تھنکنگ ہوتی ہے، خاص سوچ ہوتی ہے موسٹلی لوگوں کی کہ یار ہم اپنے معاشرے کو، اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ بہتر کر کے جو ہے وہ ان کی تربیت کر کے اچھا شہری بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے بدلے ہمیں کیا ملتا؟ ورڈ مافیا. اور آئی تھنک 80% اسکول جتنے بھی یہاں پہ ہمارے گرد نواح ایون کہ پاکستان میں ان کی جو فیس کا اسٹرکچر ہے نا وہ بلو 3000 ایوریج، بلو 3000 500 سے لے کر بلو 3000. اور 80% پیرنٹس نے ان 2-3 ماہ میں بالکل کسی کو 10% بھی فیس کسی نے جمع نہیں کیا. اور اوپر سے جو ورڈ جو ہے سننے میں آ رہی تھی اسکولوں والے فیسیں لے رہے ہیں اور سیلری جو ہے وہ کسی کو نہیں دیتی، یہ دیتے یہ ہے وہ ہے. کوئی بندہ یہ ثابت کر کے دکھائے کہ کسی ٹیچر کو چھٹیوں کی کبھی سیلری نہیں ملی ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا. جس دن چھٹیاں کی جاتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو سیلری دیتے ہیں. ایون کہ جو میں تو اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ جو وہ کام والی ہیں وہ چھٹیوں کے دوران بھی جہاں بھی ان کو ضرورت ہے وہ آتے ہیں اور ان کو اپنا دی جاتی ہے، سیلری دی جاتی ہے، ایڈوانس دی جاتی ہے، کوئی عید پیکج دیا جاتا ہے. ہم تو یہاں تک خیال کرتے ہیں. لیکن یہ جو ورڈ مافیا کا جو ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک لیبل لگ رہا ہے، میں تمام اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پیرنٹس یا تھرو میڈیا اس چیز کو سختی سے اس کی جو ہے وہ مذمت کی جائے، کیونکہ ہر ایک بندے کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ ایز اے شہری جو ہے اس کا حق ہے. لیکن ہم چونکہ ایک معاشرے کے پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے آئیڈیل ہوتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کے آئیڈیل ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک مافیا کا ورڈ جو ہے ہمارے ساتھ لیبل لگا دیا جائے تو یہ ہمارے لیے آئی تھنک بہت ہی کہہ لو کہ ذلت امیز جو ہے وہ گفتگو ہے. اور تمام لوگ جو ہے اس چیز کی جو ہے وہ سختی سے جو ہے نا وہ مذمت کی کریں. اور 1 جون کے حوالے سے جیسے رفاق صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمیں چند SOPs دی جائیں، اور جہاں جیسے مارکیٹس کھلی ہیں، جوتے کھلے ہیں جی، اپنا بڑے بڑے مال کھل گئے ہیں، کلاتھ ہاؤس کھل گئے ہیں، اپنا مارکیٹس کھل گئی ہیں، لیکن وہاں پہ جہاں پہ تربیت کے ساتھ باقاعدہ کہہ لو کہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو بٹھایا جاتا ہے ہر جگہ پہ، وہ بے شک جہاں کا گاؤں کا دیہات کا اسکول ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا اسکول ہے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے. لیکن ڈسپلن کو نظر انداز کر کے جو ہے وہ بھیڑ بکریاں اور منڈیاں اوپن ہیں، احساس ہی نہیں. لیکن اگر چھوڑے ہم اسکول مافیا مان لیا، لیکن اسکول کے ساتھ جو ہر اسکول کے ساتھ ایوریج تقریباً 4000 لوگ جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں، کیا وہ بھی مافیا میں شامل؟ ہرگز نہیں ہے. آپ کے راستے میں، اسکول کے راستے میں جو ریڑھی والا ہے، وہ پکوڑے والا ہے، جو اپنا وہ جو کہہ لو کہ اسٹیشنری والا ہے، کیا وہ بھی مافیا ہے؟ وہ بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. لیکن اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی
تو جب بھی ایسا موقع آئے گا آپ کو جو ہے وہ اسے پوچھ لیجیے۔ آج جو یہاں پر سارے دوست تحصیل ظفرآباد کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی طرف سے حکومت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر جو آج پسا ہوا ہے اور یہاں پڑھنے والے لاکھوں کی تعداد کے اندر بچے اور پڑھانے والے اساتذہ آج بے بسی کے اندر پریشان ہیں۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہے، اب میں ذاتی طور پر یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، مجھے کئی پیرنٹس کا فون آیا کہ سر کب سکول کھول رہے ہیں؟ اگر سکول نہیں کھول رہے تو جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں میں پریشان ہیں، ہمارے لیے بھی ہاسپٹل بنا دیں، ہم پاگل ہو گئے گھر کے اندر، ہمارے بچوں نے ہمیں پاگل بنا دیا ہوا ہے، ہم پریشان ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں سارا دن؟ یا تو وہ لیپ ٹاپ پہ ہیں یا کمپیوٹر پہ ہیں یا ٹی وی پہ ہیں۔ وہ غیر اخلاقی حرکتیں ہمارے بچوں کے اندر آ گئی ہیں جن کا کبھی ہم نے گوارا بھی نہیں کیا تھا، سننا اور دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، لیکن آج ہم بے بس ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو باہر نہیں بھیج سکتے کہ باہر لاک ڈاؤن ہے، اور اگر گھر کے اندر رکھتے ہیں تو ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچوں کی اور بچیوں کی ایسی غیر اخلاقی عادتیں بن چکی ہیں کہ جن کو ہمارے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے، حکومت پاکستان سے ہم اس وقت مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فیسوں کا معاملہ چھوڑیں، سب سے پہلے بچوں کی پڑھائی کا دیکھیں۔ یہ وہ نسل ہے جس نے آگے بڑھ کر اپنے اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے وزیر تعلیم، ہماری حکومت اس بات کے پر قطعاً ذرا بھی سوچ نہیں رہی ہے، جب ہر چیز کھل گئی ہے۔ آج میں خبریں سن رہا تھا، اس میں ریسٹورنٹ کھلنے کے بارے میں بھی اجازت نامہ مل چکا ہے، لیکن افسوس جو سب سے زیادہ اہم چیز تھی وہ تعلیمی ادارے تھے۔ ان تعلیمی اداروں کی بندش اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہماری حکومت اس بات کو ذرا بھی سیریس نہیں لے رہی ہے کہ یہ ادارے چلے اور یہاں کے ہمارے غریب بچوں کے جو والدین کے بچے ہیں پڑھ سکے۔ ان کے اپنے بچے تو پتہ نہیں کہاں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے غریب بچوں، ہمارے غریب لوگوں کے جو بچے ہیں وہ ان اداروں کے اندر پڑھتے ہیں۔ جب پڑھنے نہیں دیں گے، ادارے بند رہیں گے، یہ ادارے پڑھائی سے بھی پیچھے رہ جائیں گے اور مالی طور پر پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ایک سراسر زیادتی ہے۔ میں گورنمنٹ کے اداروں سے بھی اور ان کے ٹیچرز بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی ذرا خیال کریں، یہ بچے جو آج ہمارے دور میں پڑھتے ہیں یہی اسی قوم کے بچے ان کے داروں کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو خدا کے واسطے وہ ٹیچر بھی ذرا تھوڑا سا خیال کریں، گورنمنٹ تک اپنے خیالات پہنچائیں کہ جناب ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، سسٹم چل رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہمارے بچے جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی کا بھی مسئلہ ہے۔ تو گورنمنٹ سیکٹرز کی بھی جاگنا چاہیے، وہ بھی ہمارا ساتھ دے، وہ ٹیچر بھی ہمارا ساتھ دے، اور پرائیویٹ سیکٹرز کے لوگ جس سب مل کر یونٹی کے ساتھ اس آواز کو حکومت پاکستان تک پہنچائیں۔ اور میں میڈیا والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس آواز کو پورے پاکستان کی آواز بنا کر عمران خان تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یار یہ لوگ واقعی مجبور ہیں، یہ لوگ مجبور ہیں، ہر لحاظ سے مجبور ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے اور آپ میڈیا کے جو حوالے سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سب لوگوں سے کہ جہاں جہاں آپ کے تعلقات ہیں، جیسے بھی وسیم صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے وفاقی وزیر صاحب سعید صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بھی ادھر ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے اور وہ اسمبلی کے اندر ہمارے اس بات کو بچا سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ حاضر ہیں، جہاں بھی وسیم صاحب اور ہمیں بلائیں گے ہم لوگ ان کے ساتھ ہو کر سعید صاحب تک ملنا چاہیں گے، ملیں گے، آگے بھی کہیں جانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی وہاں جائیں گے، لیکن آپ یونٹی کے ساتھ اکٹھے ہو کر ایک آواز بن کر ان تک پہنچیں اور پتہ چلے کہ ظفرآباد اور ضلع ناروال کے اندر کوئی ایجوکیشن سیکٹر ایسا ہے جو آج بھی پورے پاکستان کی آواز بنا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔ ہماری آواز پہ وہ آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میڈیا جو ہے وہ چوتھا بڑا ستون ہے، تو آپ ہی ہمارے وہ دوست ہیں جو ہماری آواز کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ
ایوان بالا تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔